بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیر عباس. اور آج کا جو ٹاپک ہے، دیکھیں ریسپیز کے حوالے سے جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب سے پہلے کوئی بھی ریسپیز آپ سے جب میں شیئر کرتا ہوں تو جس چیز کی ریسپی ہم نے بنانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتا ہوں اس فوڈ کی امپورٹنس کہ ہم کیوں یہ استعمال کریں. پھر جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فوڈ کتنے لوگ پسند کرتے ہیں اور کتنے نہیں کرتے، یا کتنا ہمارے ہاں کھایا جاتا ہے اور کتنا نہیں کھایا جاتا. پھر ہم ایسے طریقے تلاش کرتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ اس فوڈ کو افیکٹو بنایا جائے، یا کوئی ایسی ریسپیز ہم اپنی طرف سے انوویٹیو ریسپی میں لے کر آتا ہوں کہ وہ فوڈ جو ہے پھر وہ پسند آنے لگے لوگوں کو. تو اس لحاظ سے جو ابھی میں نے سلیکٹ کیا ہے اپنا فوڈ، وہ ہے مسور کی دال. اس کو ریڈ اور یلو یعنی سرخ اور پیلی دونوں مکس کر کے پکایا جاتے ہیں ہمارے لوگ. یہ مکس دال جو ہوتی ہے سرخ اور پیلی، ان دونوں کو ہم بولتے ہیں مسور کی دال. اب یہ اتنی کامن ڈش نہیں ہے، لوگ اتنا زیادہ لائک نہیں کرتے مسور کی دال کو، پریفرڈ آئٹم نہیں ہے. مقصد ہے عورتیں بھی جو ہیں وہ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتی اس کو کھانے میں. تو تھوڑا سا مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ مسور کی دال ہم کیوں کھائیں، کیا ایسی چیز ہے مسور کی دال میں جو ہمارے نزدیک امپورٹنٹ ہے اور ہمیں کھانا بہت ضروری ہے. تو دیکھیے جو مسور کی دال ہے اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ پروٹینز ہے. بہت زیادہ اس کے اندر پروٹین ہے، اور اتنی اس کے اندر پروٹین ہے کہ یہ گوشت کا نعم البدل ہے. یعنی اگر کوئی بندہ گوشت نہیں کھانا چاہتا یا اس کو پسند نہیں ہے تو وہ اگر دال مسور کی کھا لے تو اس کی جو پروٹین کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی. پھر اس کے اندر جو ہے آئرن بہت زیادہ ہے اور فولک ایسڈ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آئرن فولک ایسڈ جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے ہمارے بلڈ کے لیے. پھر جو اس میں سب سے اہم بات ہے کہ اس کے اندر کچھ ایک فائٹو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، یعنی ایک پلانٹ کے اپنے اندر کچھ ایسے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو کہ مقصد نیچرلی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ انسانوں کی ہیلپ کرتے ہیں کسی نہ کسی بیماری میں. تو مسور کی دال میں جو پولی فینولز ہوتے ہیں نیوٹرینٹس، وہ جو ہے آپ کو بہت سے ہارٹ ڈیزیزز سے بچاتی ہیں. یہ دل کے امراض جو ہوتے ہیں، سٹروکس، ان سے. تو جو ہارٹ کے پرابلمز ہیں، جن کو ہارٹ ایشوز ہیں، تو ان کے لیے بھی مسور کی دال بہت اچھی ہے اگر وہ لے تو. پھر جو اس میں دو قسم کی دالیں ہم مکس کر رہے ہیں، ایک ریڈ اور ایک یلو. تو جو یلو دال ہوتی ہے، پیلی مسور کی دال، اس کے اندر آئرن بہت زیادہ ہے، اور جو ریڈ ہے اس کے اندر پوٹاشیم. اب دیکھیں آئرن کی اپنی امپورٹنس ہے اور پوٹاشیم کی بھی اپنی امپورٹنس ہے. اگر ہم ان دونوں کو ملا کر کھائیں تو ہمارے جسم میں آئرن کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے اور پوٹاشیم کی بھی کمی پوری ہو جاتی ہے. آئرن کا بھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بلڈ کے لیے، خون کو بنانے کے لیے آئرن کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اسپیشلی فیمیلز کو، عورتوں کو جو ہے آئرن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور جو پوٹاشیم ہے وہ پھر اس کا ایک اپنا کردار ہے باڈی کے اندر. جو آرٹریز ہیں اس میں بلڈ کا فلو، بلڈ ٹرانسپورٹ میں بہت ہیلپ کرتی ہے. یعنی خون کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں پوٹاشیم کا بہت رول ہے. تو جو کولیسٹرول ایشوز ہوتے ہیں اس میں بھی پوٹاشیم جو ہے وہ اگر ہم کھاتے رہیں تو بلڈ پریشر سے بھی کچھ نہ کچھ ہماری مقصد ہے ہمیں
فائدہ ہوتا ہے. تو ویسے تو اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، لیکن دیکھیے اگر ڈائبیٹکس اس کو لے رہے ہیں تو ڈائبیٹکس میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو ساتھ ساتھ ایک پرابلم مقصد ہے کہ بلڈ پریشر کا بھی ہو جاتا ہے. تو وہ اس کو پھر لے سکتے ہیں کہ پوٹاشیم زیادہ ہے تو ان کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں پھر جو ہے مسور کی دال زیادہ اہم رول ادا کرے گی. پھر ہم جب آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ اور بھی ہے، تو آگے جو ہمیں اس میں مل رہا ہے وہ اس میں وائٹامن اے مل رہا ہے، وائٹامن ڈی مل رہا ہے اور وائٹامن ای مل رہا ہے. دیکھیں یہ تینوں آئٹم جو وائٹامنز ہیں یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو ہے دانت اور ہڈیوں اور اس کی مضبوطی کے لیے جو ہے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. اور وائٹامن ای جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ آنکھوں جو ویژن ہے، دیکھنے کا عمل جو ہے اس کو جو ہے بڑھاتی ہے. ویژن کے لیے وائٹامن ای کا بہت اہم رول ہے. تو جو لوگ جن کی آنکھیں خراب ہے، جن کی آنکھوں میں سے پانی آتا ہے، ویژن ٹھیک نہیں ہے، تو وہ وائٹامن ای جو ہے اس کا استعمال ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. تو اس میں یہ پلس پوائنٹ بھی ہے کہ اس میں وائٹامن ای ہے. پھر جو ہماری اسکن ہے اس میں جو شائنس آتی ہے، دیکھیے اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یار آپ کے چہرے میں کوئی وہ مرجھا ہوا چہرہ ہے آپ کی، یعنی شائننگ ان کو نظر نہیں آتی. وہ کمپلینٹ کرتے ہیں لوگ یا دوست آپ سے کہ یار دیکھیں آپ کا چہرہ کافی مرجھایا ہوا ہے آج کل. تو وہ ایکچولی جو ایک چمک ہوتی ہے، شائنس ہوتی ہے جو اسکن کی، وہ وائٹامن ای کی وجہ سے ہوتی ہے. تو وہ لوگ جن میں وائٹامن ای کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ان میں یہ پرابلم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں وائٹامن ای بھی ڈالی ہوئی ہے، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ فیمیلز میں بہت زیادہ ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. یعنی اگر ان کے چہرے میں زیادہ مقصد اتنی زیادہ برائٹنس نہیں ہے تو مقصد لوگ پھر اکثر دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو پمپلز ہوتے ہیں یہ چہرے پر جو دانے ہوتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے نا اسی طریقے سے وائٹامن کی ڈیفیشنسی وغیرہ سے اور پروٹین سے ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی باڈی جو ہے اس کو مناسب پروٹین نہیں مل رہی ہوتی تو اسکن کی گروتھ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. پھر کچھ بیکٹیریا کا موقع ملتا ہے کہ وہ آپ کی اسکن کو خراب کریں اور انفیکشن کاز کریں، تو دانے ہو جاتے ہیں اسکن پر. تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو فیمیلز گوشت نہیں کھاتی اور اگر ساتھ ان کو دانے ہیں تو اٹ مینس کہ ان کے جسم میں بہت سے چیزوں کی کمی ہے، یعنی وائٹامنس کی کمی ہے اور پروٹینس کی بھی کمی ہے. تو اگر وہ یہ استعمال کرتی ہیں تو ان میں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا. ان کو اسکن میں بھی ان کی برائٹنس چہرے کی آ جائے گی. تو فیمیلز اب اس کو کھائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے کھائیں؟ ہم اس کو کیسے کھائیں کہ جب یہ ہمیں اچھی نہیں لگتی، لوگ اس کو پسند ہی نہیں کرتے کھانا. تو دیکھیے یہ چینل میں نے اسی لیے بنایا ہے. میں فوڈ جو ہے جو ہیلدی فوڈز ہیں اسپیشلی ان میں انوویشن لانا چاہتا ہوں، ان کے اندر ایک جدت لانا چاہتا ہوں. میں نئی نئی ٹیکنیکس لانا چاہتا ہوں کہ وہ اچھے لگنے جائیں، وہ ہمیں اچھے لگیں، ہم ان کو کھائیں، ان کا جو نیوٹریشنل بینیفٹ ہے وہ ہم لیں، جو فائدہ ہے ان کا وہ ہم لیں. تو اس لحاظ سے میں نے کچھ اپنی ریسپیز میں کچھ لایا ہوں اپنی مسور کی دال کی. تو انشاءاللہ وہ میں جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو امید ہے اس کے بعد یہ آپ کو اچھی لگنا شروع ہو جائے گی. لاسٹ میں پھر آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارا نیا چینل ہے اور آپ پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، کیونکہ دیکھیے آپ کا اور ہمارا ایک پازیٹیو کو ریلیشن ہونا چاہیے. اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی کامنٹ سے کچھ سیکھوں، آپ کچھ مجھ سے سیکھیں. تو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے یوٹیوب، اس کو ہم فالو کریں اور ایک دوسرے کو جانیں
تاکہ جو کچھ پرابلمز ہیں سوسائٹی میں وہ سالو ہو سکیں. تو تھینک یو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.